نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم خواتین و حضرات، آج انشاءاللہ ہم اولاد کے حقوق پر غور و فکر کریں گے اور دین کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اولاد کے حقوق، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کسی کا حق ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کا فرض بنتا ہے۔ یعنی اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ کے فرائض کیا ہیں۔ ہم اگر سادہ انداز میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں، خوشی خوشی اس کو پالتے ہیں، ایک انعام اور تحفہ سمجھ کر اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی تمام ضروریات کا بہت عمدہ طریقے سے خیال رکھتے ہیں، اس کو تعلیم دیتے ہیں، اس کو تربیت دیتے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ 20 سے 25 سال وہ مسلسل خدمت کرتے ہیں، تب کہیں جا کر انسان کا بچہ انسان ہونے کے قابل ہوتا ہے، معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بنتا ہے۔ اور یہ مسلسل اور انتھک محنت ہے۔ اگر یہ ذمہ داری والدین کے علاوہ کسی اجرت والے کے حوالے کی جاتی تو وہ ایک دن میں تھک جاتا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ماں باپ زندگی بھر اولاد کی خدمت میں اور خاص طور پر اس کی پیدائش سے لے کر اس کی جوانی تک اس کو پالنے میں، اس کو پوسنے میں، اس کے لیے اثار و قربانی کرنے میں، اس کی خیر خواہی میں، اس کی وفاداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اس کو اپنی پر بوجھ نہیں سمجھتے ہیں بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر لمحہ ان کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم یہ محسوس کریں کہ ان کی خوشی کی انتہا کب ہوتی ہے، بلکہ اس کو اگر ہم یوں بھی کہیں کہ ان کی عید کب ہوتی ہے۔ ماں باپ کی عید اس دن بھی ہوتی ہے کہ جب وہ بچوں کی خواہش پوری کرتے ہیں، جب ان کو وہ خوش کرتے ہیں۔ یہ ذرا سوچئے، یہ چیز اولاد کو کہیں اور سے میسر آ سکتی ہے؟ یہ صرف انسانی اولاد کے ساتھ والدین کا رویہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ جوش و جذبہ ہے، یہ بغیر اجرت کے مزدور اور خادم اللہ تعالیٰ نے تمام ماں باپ کو بنا دیا ہے، خواہ وہ چرند ہو یا پرند ہو۔ آپ اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ہے لیکن ماں باپ کی ذمہ داری پھر یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ سے متعارف کروائیں، ان کو مخلوقات کے ساتھ خالق کا تعارف بھی کریں، ان کے اندر فرائض کا شعور اجاگر کریں۔ میں نے آپ کے سامنے جو سورہ لقمان کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، حضرت لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آخری وقت وہ بیٹے کو ذمہ داریاں سونپتے ہوئے اپنی حکمت اور دانائی کا لب لباب اپنے بیٹے کے سامنے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف
کہ اللہ کون ہے، اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ پھر وہ خود تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ماں باپ کا تعارف کروایا کہ میرا بھی شکر گزار بن کر رہو اور ماں باپ کا بھی شکر گزار بن کر رہو۔ خاص طور پر ماں کس طریقے سے وہ بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، پھر کس طریقے سے اس کو وہ جنم دیتی ہے، پھر کس طریقے سے وہ اس کو پالتی پوستی ہے، پوری اس کی یہ زندگی ایثار و قربانی اور اپنے آپ کو انویسٹ کرنے کا ایک عملی اظہار ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کبھی اس میں مونوٹنی سی نہیں آتی، بوریت کبھی نہیں آتی کہ بس اب میں تھک چکے ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے عزائم میں، ان کے جوش میں، ان کے ولولے میں، ان کی خدمت میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اولاد کی خوش نصیبی کیا ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جائے تو پھر اولاد ماں باپ کے اس احسان کو یاد رکھے، یہ اس بدلے کا عمدہ بدلہ چکانے کے لیے تیار رہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کی تربیت کا پھل ان کی جھولی میں ڈالے۔ بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ ایک نوجوان بیٹا اپنے بزرگ والد کا شکوہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بزرگ والد کو بلا کر لے آؤ کہ جس نے اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیر کچھ مال استعمال کیا۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور سلام دیا اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کہ اس بوڑھے سے یہ بھی پوچھ لینا کہ جب ان کا آپس میں یہ جھگڑا ہوا تو اس کے جذبات کیا تھے۔ والد آیا، آپ نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا یہ کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ جب تمہارا جھگڑا ہوا کہ تمہارے احساسات کیا ہوئے، پھر اشعار کی زبان میں آپ نے کیا اس کا منظر کھینچا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ سچے نبی ہیں، میں نے ابھی تک اپنے بیٹے کی بدنامی کی وجہ سے کسی کو بتایا نہیں ہے، ابھی تک میں زبان پر بھی نہیں لایا۔ پھر وہ اپنے احساسات کا یوں اظہار کرتا ہے کہ جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا میں نے محنت و مزدوری سے اس کو اپنا پالا پوسا۔ جب میرا بیٹا کبھی بیمار ہوتا تھا، رات کو روتا تھا، تکلیف اسے ہوتی تھی لیکن بے چین میں ہوتا تھا، مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ پھر جب یہ بیمار ہوتا تھا تو مجھے ڈر لگتا تھا کہیں میرا بیٹا اس بیماری کے اندر فوت نہ ہو جائے، تو میں کانپ اٹھتا تھا، میں دعائیں کرتا تھا اللہ میرے بیٹے کو لمبی عمر دینا۔ پھر میں جب لوگوں کے بچوں کو دیکھتا، اس کے ہم عمر کو کہ جوان ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، تو میرے اندر بھی ایک ایسی ہوک سی اٹھتی کہ میرا بیٹا کب جوان ہوگا، میرا بیٹا کب بڑا ہوگا۔ اب یہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اس نے شادی کر لی ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، لیکن آج اس کے لیے میرا وجود میری طرح نہیں ہے کہ میرے لیے اس کا وجود نعمت اور اس کے لیے میرا وجود ایک بوجھ ہے۔ یہ اعتراض کرتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر جو کچھ اس کے ساتھ میں نے زندگی بھر کیا ہے، اگر کوئی ایک دو دفعہ بھی میں کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا، کسی انسان عام آدمی کے ساتھ احسان کرتا، اس کو مالی فائدہ پہنچاتا، تو وہ میرے احسان کو وہ کبھی نہ بھولتا۔ اس بڑھاپے کے اندر وہ میرا دست و بازو بنتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو آپ جذباتی ہو گئے، آپ نے اس کا گریبان پکڑا اور اس کو فرمایا کہ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی، یہ سب تیرے باپ کی ملکیت ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین بھی اپنی محدود سوچ کی وجہ سے صرف اس کو دنیا داری کے لیے ایک ارننگ فیکٹر کے طور پر تو تیار کرتے ہیں، لیکن اس کو ایک با اخلاق، ایک مثالی انسان، اللہ کا بندہ، آخرت کو یاد رکھنے والا اور اللہ کی مخلوق سے دعائیں لینے والا بنانے کی بجائے ایک یک طرفہ انسان بناتے ہیں، جس کے بعد یہ ہوتا ہے یہی بیٹے، یہی اولاد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا دل دکھاتی ہے،
ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی بجائے ان کے لیے تکالیف کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے اس بگاڑ کے دور کے اندر یہ مشاہدات اور یہ تاثرات ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں۔ مسلمان کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کیا رہنمائی دیتی ہیں؟ قرآن ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ اگر آج ہم جاگ جائیں، ہم اپنے اس فساد اور بگاڑ کی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اللہ کی ایک سنت یہ ہے، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ جہاں پر آدمی کا یہ عزم اور ارادہ جاگ جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندے کے شامل حال ہوتی ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آج ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو کسی کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم کمانے اور کھلانے کی حد تک تو والدین ہیں، لیکن اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پورے کرنے کے معاملے میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر چکے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔